تو ان کا بھی حاجت رواؤں میں شمار آیا، جبھی تو ان کا بھی حاجت رواؤں میں شمار آیا۔ لیا ہے جبھی نام احمد مرسل یہ محفل میں، لیا ہے جبھی نام احمد مرسل یہ محفل میں، درود ان پر سلام ان پر زباں پر بار بار سلام ان پر زباں پر بار بار آیا۔ آخری شعر ہے۔ صدائے حق انہی کے دم سے باقی ہے زمانے میں، صدائے حق انہی کے دم سے باقی ہے زمانے میں، انہی کے نام سے ہم بے قراروں کو قرار آیا، انہی کے نام سے ہم بے قراروں کو قرار آیا۔ مختار سے میں نے اس میں شان کی جگہ شان اپنا پورا نام ڈال دیا ہے۔ گرفتار محبت ہو کہ یہ دیوانہ مرسل، گرفتار محبت ہو کہ یہ دیوانہ مرسل، سنو محفل میں اپنی نعت پڑھنے شاندار آیا، سنو میں گرفتار محبت ہو کہ یہ دیوانہ مرسل، سنو محفل میں اپنی نعت پڑھنے شاندار آیا، جہاں میں کون لے کر رحمت پروردگار آیا، لگی کلیاں چٹکنے اور غنچوں پر نکھار آیا۔ سنو اپنی نعت پڑھنے شاندار آیا، یہ تھے شاندار نقوی۔ تو تھوڑی سی بات کو کلیئر کر دوں، ہم سب دوست ہیں، جیسے میں نے عذرائے مزاح کہہ دیا تھا، ماشاءاللہ سب دوست ہیں، علی بھائی کے ماننے والے، اس میں حقیقت نہیں تھی، حقیقت بالکل نہیں تھی، سب دوست ہیں، ہم جب کہتے اچھا ہی کہتے ہیں۔ جب ہی ہم نے آپ کو زبردستی بلایا تھا وہ آ نہیں رہے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے قبلہ۔ اس سے پہلے کہ اس شہاب صاحب کو میں بلاؤں، ابھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست راشد زیدی نیو یارک سے تشریف لائیں، ٹائم بہت کم ہے، میں ان سے کہوں گا بڑا اختصار سے کام لیں، مگر دو مصرے دو شاعروں کے مجھے بہت پسند ہیں، شاید آپ کو پسند آئیں، اس کی تشریح میں نہیں کروں گا۔ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، جو شخص سن سکتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے،
اب اس میں بہت سی میں تشریح کر سکتا ہوں، قبلہ بیٹھے ہیں. ضرورت نہیں ہے. اور وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز، امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں جناب سے، یہ فراز صاحب کا، احمد فراز کا شعر، نعرہ سلوات. اجازت ہے قبلہ، اجازت آپ کی طرف سے. پر محمد والے محمد صلوات. پیش کر رہا ہوں، یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعت بھی ہے اور منقبت بھی ہے، تو 3 in 1 ہے. ایک درود کا سہارا دے محمد. نہیں ہے کوئی حوالہ علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. نہیں ہے کوئی حوالہ علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. فقط سکون نہیں معرفت بھی حاصل ہو، وہ جس میں نعت بھی حمد خدا بھی شامل ہو. نہیں ہے کوئی وظیفہ علی علی کے سوا، قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. کیا رسول نے خود انتخاب یہ نعرہ، زمانہ ڈھونڈ رہا ہے جواب نعرے کا، نہ مل سکا نہ ملے گا علی علی کے سوا. قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. زمانہ دیکھ لے یہ الفت علی کا کمال ہے، نیکیوں سے بھرا میرا نام اعمال، اگرچہ کچھ نہیں کرتا علی علی کے سوا. قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. مزاج جانتے ہیں رب کا سارے عرش نشین، پسند ذات خدا کو کچھ اور آتا نہیں. نبی نبی کے علاوہ علی علی کے سوا. قلندری ہے بتا کیا علی علی کے سوا. غدیر خون میں یہ فرق
हशर पे कोई भी मुश्किल कहीं पड़ेगी अगर, कोई बचा नहीं सकता अली अली के सिवा। ये कलाम मुझे अमीर तकल्लुम साहब ने अता किया है, मख्ता हाजिर है। ये नाम घुट्टी में राशिद हमें पिलाया गया, इसीलिए तो तकल्लुम कोई भी हो लम्हा, ज़बां पे कुछ नहीं आता अली अली के सिवा। कलंदरी है बता क्या अली अली के सिवा। कलंदरी है क्या अली अली के सिवा। ये थे जनाब राशिद जैदी साहब, न्यूयॉर्क से आए हुए। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, एक ऐलान माजिद भाई ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि ईरान और आपके काफ़िले के लिए मेजर ज़ियारत का ग्रुप जा रहा है। जिन साहब को इसमें इंटरेस्ट हो वो माजिद भाई से रब्ता कर लें। ये मार्च में जा रहा है। डेट मार्च की माजिद भाई से पूछ लीजिएगा, मुझे नजर नहीं आ रहा। नारे सलवात। नारे सलवात। मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला, मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला कि जो गुरूर था वो निकल गया। मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला कि जो गुरूर था वो निकल गया। तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गया। इसके साथ मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब शाह कादरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ बारगाह इमामत में और नारे सलवात के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली नहीं, मैं कुर्सी में मुझे आज तक बैठूंगा नहीं, ये लगा दीजिए। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात पढ़ते नहीं जब तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मिलजुल कर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोगों को मालूम होगा कि गिरने से मेरा पैर टूट गया था, तो 3-4 महीने में बड़ी तकलीफ में था, मगर अब ये है कि इस काबिल हो गया हूँ और शायद ये रबीउल अव्वल की पहली मैच और इसकी जो मुझे इसका जो इश्तियाक था वो ये था कि हमारे अजीज़ दोस्त जनाब माजिद रज़ा अब्दी तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मैंने कहा कि महफिल नात में शिरकत भी हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी, तो हम फरमाओ हम सवाब बड़ा इत्तेफाक से तशरीफ़ लाए एहसास है। अगर आप इधर तशरीफ़ ले आए तो आपको रहमत तो होगी उतने में, ठीक है। अच्छा मेरे साथ ज़रा आगे बढ़ाइए क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बहुत इस्तराहत में बैठे हुए हैं, तो रहमत होगी। नात से पहले मैंने एक तज़मीन लिखी है, वो शायद आप लोगों ने सुनी हो, मगर ज़हे शान अज़मत मुस्तफ़ा, ज़हे शान अज़मत मुस्तफ़ा बलगल उला ज़हे शान अज़मत मुस्तफ़ा बलगल उला बेकमालिही ज़हे वस्फ़ सूरत मुस्तफ़ा
कशफत दुजा ज़हे वस्फ़ सूरत मुस्तफ़ा कशफत दुजा बेजमाल ही और ज़हे हुस्न सीरत मुस्तफ़ा हसनत जमील खिसाल ज़हे हुस्न सीरत मुस्तफ़ा हसनत जमील खिसाल ही और कहे मिल के उम्मत मुस्तफ़ा कहे शान अज़मत मुस्तफ़ा वलवल उला बेकमाल ही और ज़हे वस्फ़ सूरत मुस्तफ़ा कशफत दुजा बेजमाल ही और ज़हे हुस्न सीरत मुस्तफ़ा हसनत जमील खिसाल ही और कहे मिल के उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि माशाअल्लाह 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 उसका समाज है भारत दिगर नारे सलावत कि हक नुमा राह नुमा किबला नुमा जाना हक नुमा राह नुमा किबला नुमा जाना है ऐसा इतना जाना है अगर इनको तो क्या जाना नुमा राह नुमा किबला नुमा जाना है इतना जाना है अगर इनको तो क्या जाना है और आपको है मासूम समझने में जिसे आपको उज्र है मासूम समझने में जिसे उसके नायब को तो लोगों ने खुदा जाना हकनुमा राहनुमा किबला नुमा जाना है इतना जाना है अगर इनको क्या जाना है आपको उज्र है मासूम समझने में जिसे उसके नायब को तो लोगों ने खुदा जाना है। वो भी एक जिक्र था कि ज़य्यनो बिमजालिसिकुम तो यमे बद एतकादी में मुझे बहना नहीं आता यमे बद एतकादी में मुझे बहना नहीं आता यकीन की सरहदों से उस तरफ रहना यकीन की सरहदों से उस तरफ रहना नहीं आता मेरी इमदाद को मौला नहीं आए तो मैं समझा मेरी इमदाद को मौला नहीं आए तो मैं समझा मुझे शायद अभी तक याली कहना उसने समाज की शार में से और देखिए कि नात लिखना है तो हम ताबे हुनर देखते नात लिखना है तो हम थोड़ा सा इधर बैठ मौलाना कर नात लिखना है तो हम ताबे हुनर देखते अरे इल्म के शहर को जाना है तो दर देखते नात लिखना है तो हम ताबे हुनर देखते हैं इल्म के शहर को जाना है तो दर और मुंह नहीं देखते आईने में ये लोग मगर मुंह नहीं देखते आईने में ये लोग मगर तय करे नूर में अपना सा बशर दे मुंह नहीं देखते आईने में ये लोग मगर तय करे नूर में अपना सा बशर देखते हैं और दूर पढ़ लीजिए और देखिए कि हुजूर के मौला अली की शान में है चार मिसरे और सनाए साकी कौसर नहीं करता तो क्या करता सनाए साकी कौसर नहीं करता तो क्या करता रे प्यासा था लबों को तर नहीं करता तो क्या करता सनाए साकी कौसर नहीं करता तो क्या करता प्यासा था लबों को तर नहीं करता और जताने के लिए मेहमान की अजमत अपनी गिराई
जताने के लिए मेहमान की अजमत, अपनी गिराए खुदा काबे में पैदा दर नहीं करता। समाज है एक तरह चुपते हुए 4 मिसरे हैं थोड़े से। तो एक सवाल है और हतमी सवाल है, इसका जवाब अगर आप देखो, हतमी बात खत्म है यहाँ पर कि ताक़ुब में किसी को अपने जब पाया कबे हिजरत, उलमा बैठे ताक़ुब में किसी को अपने जब पाया कबे हिजरत, नबी कहते हैं मैं समझा ये कोई दुश्मने जां है। ताक़ुब में किसी को अपने जब पाया कबे हिजरत, नबी कहते हैं मैं समझा ये कोई दुश्मने जां है। शिहाब इस पर सवाल इतना है मेरा अहले ईमान से, शिहाब इस पर सवाल इतना है मेरा अहले ईमान से, पैगंबर की समझ में क्या खता का कोई इम्कान है? शिहाब इस पर सवाल इतना है मेरा अहले ईमान से, पैगंबर की समझ में क्या खता का कोई इम्कान है? एक दफे और दूर पढ़ दीजिए। आखिरी 4 मिसरे हैं, उसके बाद में हमें भी फैसला करना जरा आसान हो जाता, हमें भी फैसला करना क़िबला, हमें भी फैसला करना जरा आसान हो जाता, तुम्हारा भी हमारे सर पे एक एहसान। हमें भी फैसला करना जरा आसान हो जाता, तुम्हारा भी हमारे सर पे एक एहसान हो जाता। नबी वाकिफ न थे गर लिखने पढ़ने से माअज़ल्लाह, नबी वाकिफ न थे गर लिखने पढ़ने से माअज़ल्लाह, तो फिर कागज कलम देने में क्या नुकसान होता? हमें भी फैसला कर दो जरा आसान हो जाता, तुम्हारा भी हमारे सर पे एक एहसान हो जाता। और नबी वाकिफ न थे गर लिखने पढ़ने से माअज़ल्लाह, तो फिर कागज कलम देने में क्या नुकसान हो जाता? दूर भेजिए मोहम्मद आलिम। ये भी साहब ने मुसद्दस पढ़ी थी तो उसमें मेरा भी मैं नात पढ़ना चाहता था, मगर मुझे ख्याल आया कि मैं मुसद्दस पेश करूँ, छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और ये मैं वैसा तो नहीं पढ़ सकता, वो बड़े जवान आदमी हैं, जो तो सुरोच है, मगर जो बातें हैं अगर आप उस पर गौर देंगे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आएगी। तवज्जो का तालिब हूँ। इसका उन्वान है अगर ये ना खालिस संतन ना, अगर ये ना होते। हाली की मुसद्दस की बहर है कि वो आँखों की ठंडक दिलों का उजाला, आँखों की ठंडक दिलों का उजाला, अजीमों से बरतर रफ़ीयों से बाला, करीमों से अकरम मौला से आला, मुकम्मल किताब खुदा का हवाला, मुकम्मल किताब खुदा का हवाला। नज़ीर उनकी दुनिया में पैदा नहीं है, नज़ीर उनकी दुनिया में पैदा नहीं है, किसी का खुदा इतना शैदा नहीं, नज़ीर उनकी दुनिया में पैदा नहीं है, किसी का खुदा इतना शैदा नहीं है। सिफ़ाते खुदावंद ज़ाहिर इन्हीं से, सिफ़ाते खुदावंद ज़ाहिर इन्हीं से, बनाया है तैयब को ताहिर इन्हीं से, कदिबली से आज़म का कासिर इन्हीं से, ज़माने के सारे मज़ाहिर इन्हीं से, ज़माने के सारे मज़ाहिर इन्हीं से। हिदायत का रोशन मनारा यही है, हिदायत का रोशन मनारा यही है, हमारा तुम्हारा सहारा यही है, हिदायत का रोशन मनारा यही है, हमारा तुम्हारा सहारा यही है। अगर ये न होते तो कुछ भी नहीं, अगर ये ना होते, शायरी थोड़ी सी करने की कोशिश की, अगर ये ना होते तो कुछ भी नहीं था, न ये आसमां था, न फर्श ज़मीं था, न तूबा का साया, न अर्श बनी था, न ये सजदा रेज़ी ख़ियारे जबी था, न ये सजदा रेज़ी ख़ियारे जबी था। बिना दो जहां की इन्हीं को बनाया, इन्हीं के लिए जिंदगी को, बिना दो जहां की इन्हीं को बनाया, इन्हीं के लिए जिंदगी को
بنایا یہ نہریں یہ جھرنے یہ جھیلیں یہ دریا، یہ چشمے یہ بجرے یہ ساحل یہ نیا، یہ پودے یہ کوپل یہ بیلیں یہ بگیا، یہ بارش یہ بجلی یہ کاری بدریا، یہ نہریں یہ جھرنے یہ جھیلیں یہ دریا، یہ چشمے یہ بجرے یہ ساحل یہ نیا، یہ پودے یہ کوپل یہ بیلیں یہ بگیا، یہ بارش یہ بجلی یہ کاری بدریا، یہ چین و عرب سے نہ روم و عجم سے، نہ چین و عرب سے نہ روم و عجب سے، یہ سب برکتیں ہیں انہی کی قدم سے، یہ نہ چین و عرب سے نہ روم و عجم سے، یہ سب برکتیں ہیں انہی کے قدم سے، نہ بدر منیر اور نہ مہر زرفشاں، نہ بدر منیر اور نہ مہر زرفشاں، یہ تاروں کی جھلمل یہ شمع شبستاں، یہ صبح درخشاں یہ شام غزل خاں، یہ نیندوں کی راحت یہ خوابوں کی پریاں، یہ نیندوں کی راحت یہ خوابوں کی پریاں، کوئی شے شناسائے خلقت نہ ہوتی، کوئی شے شناسائے خلقت نہ ہوتی اگر یہ اور ان کی محبت نہ ہوتی، حدیث سے عطا تو نہیں ہوتا، کوئی شے شناسائے خلقت نہ ہوتی اگر یہ اور ان کی محبت نہ ہوتی، زمین پر بچھے مخملی سب بستر، یہ سونا یہ چاندی زمینوں کے اندر، یہ لولو یہ مرجع یہ سیپی یہ بوسر، یہ کلمہ گزاری کے پابند کنکر، یہ کلمہ گزاری کے پابند کنکر، وہ سب یہ تخلیق ان کے سبب سے، وہ سب یہ تخلیق ان کے سبب سے، جھکا سب کا سر ان کے آگے ادب، جھکا سب کا سر ان کے آگے، یہ پربت یہ وادی یہ صحرا یہ جنگل، یہ دھرتی کے سینے میں موجوں کا آنچل، سمندر اور ان میں رموں کی یہ ہلچل، سمندر اور ان میں رموں کی یہ ہلچل، انادل کے نغموں سے جنگل میں منگل، انادل کے نغموں سے جنگل میں منگل، یہ سارے مناظر اسیر عدم تھے، یہ سارے مناظر اسیر عدم تھے اگر یہ نہ ہوتے نہ تم تھے نہ ہم تھے، یہ سارے مناظر اسیر عدم تھے اگر یہ نہ ہوتے نہ تم تھے نہ ہم تھے، یہ ہم سائیگی اور اخوت کی کڑیاں، یہ ہم سائیگی اور اخوت کی کڑیاں، یہ عشق حقیقی یہ آنسوں کی جھڑیاں، یہ عشق حقیقی یہ آنسو کی جھڑیاں، یہ دن وصل کے اور یہ فرقت کی گھڑیاں، یہ آمرزگاری کے پھولوں کی چھڑیاں، یہ آمرزگاری کے پھولوں کی چھڑیاں، یہ آمرزگاری کے پھولوں کی چھڑیاں، یہ سیرت یہ اسوہ یہ اخلاق ان کا، یہ سیرت یہ اسوہ یہ اخلاق ان کا، نہیں کوئی دنیا میں مصداق، نہیں کوئی دنیا میں مصداق، نہیں کوئی دنیا میں مصداق ان کا، نہ یعقوب و یوسف نہ حوا نہ آدم، نہ یعقوب و یوسف نہ حوا، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل یہاں سے اور رخ ہے کہ نہ یعقوب و یوسف نہ حوا نہ آدم، نہ موسیٰ نہ سینہ نہ سارا نہ زمزم، نہ یوسف کی خوشبو نہ آنکھوں کا مرہم، نہ اسحاق و یونس نہ عیسیٰ نہ مریم، نہ آتی خبر اور نہ آتے رسالے، نہ آتی خبر اور نہ آتے رسالے، نہ آتے جو رحمت لقب پانے والے، نہ آتی خبر اور نہ آتے رسالے، نہ آتے جو رحمت لقب پانے والے، نہ حسنین و عابد نہ زہرا نہ حیدر، رضا و حسن عسکری اور نہ جعفر، نہ کاظم تقی و نقی اور نہ باقر، نہ غیبت کا پردہ نہ عصمت کی چادر، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نئے رخ سے آپ نے کہا نہ حسنین و عابد نہ زہرا نہ حیدر، حقیقت ہے تو کہہ دیا، نہ حسنین و عابد نہ زہرا نہ حیدر، رضا و حسن عسکری اور نہ جعفر، نہ کاظم تقی و نقی اور نہ باقر، نہ غیبت کا پردہ نہ عصمت کی چادر، نہ آل محمد
نہ قرآن ہوتا، نہ آل محمد نہ قرآن ہوتا، کسے کن تو کنزن کا نہ آل محمد نہ قرآن ہوتا، کسے کن تو کنزن کا عرفان ہوتا۔ یہ رہرو نہ رہبر، نہ رہرو نہ رہبر، نہ جادہ نہ منزل، نہ آدھا نہ پورا، نہ ناقص نہ کامل، نہ باہر نہ اندر، نہ خارج نہ داخل، نہ واضح نہ محمل، نہ آسان نہ مشکل، نہ مطلب نہ معنی نہ مفہوم ہوتا۔ نہ مطلب نہ معنی نہ مفہوم ہوتا، عدم کیا ہے کس کو یہ معلوم ہے؟ نہ مطلب نہ معنی نہ مفہوم ہوتا، عدم کیا ہے کس کو یہ معلوم ہوتا۔ نہ اخفا نہ روشن نہ ظاہر نہ باطن، نہ جائز نہ مطلوب، واجب نہ ممکن۔ ضرور پڑھ دیجیے۔ نہ اخفا نہ روشن نہ ظاہر نہ باطن، نہ جائز نہ مکروہ، واجب نہ ممکن، نہ عرفان نہ عارف، نہ ایمان نہ مومن، نہ تیرا نہ ابیض، نہ بارد نہ ساکن۔ خدا کے علاوہ نہ کچھ بھی یہاں تھا، خدا کے علاوہ، یعنی بند کروا دیجیے خدا کے علاوہ نہ کچھ بھی یہاں تھا، یہاں جس کو کہتے ہیں وہ بھی کہاں تھا۔ خدا کے علاوہ نہ کچھ بھی یہاں تھا، یہاں جس کو کہتے ہیں وہ بھی کہاں تھا، یہاں جس کو کہتے ہیں وہ بھی کہاں تھا۔ وہ رزاق تھا نہ مرزوق کوئی، وہ رزاق تھا نہ مرزوق کوئی، وہ خلاق تھی نہ مخلوق کوئی، سمجھتا نہ تھا اس کو معشوق کوئی، اکیلا تھا وہ تھا نہ مرفوع کوئی، اکیلا تھا وہ تھا نہ مرفوع کوئی۔ نہاں سارے جلوے تھے ذات صمد میں، صفات اس کے محدود تھے اس کی حد میں۔ نہاں سارے جلوے تھے ذات صمد میں، صفات اس کے محدود تھے اس کی حد میں۔ مصور تھا تصویر کوئی نہیں تھی، مصور تھا تصویر کوئی نہیں تھی، تھا ایک نور تنویر کوئی نہیں تھی، تھا ایک نور تنویر کوئی نہیں تھی، تھا غفار تقصیر کوئی نہیں تھی، غفار تقصیر کوئی نہیں تھی، تھا اللہ تکبیر کوئی نہیں تھی، تھا اللہ تکبیر کوئی نہیں تھی۔ وہ اللہ ہے بس وہی جانتا، وہ اللہ ہے بس وہی جانتا تھا، اکیلا وہی خود کو پہچانتا، اکیلا وہی خود کو ارادہ کیا اس نے ہو بز مارا، خزانوں کو اپنے کرے آشکارا، جدا خود سے فرما کے ایک نور پارا، جدا خود سے فرما کے ایک نور پارا، مصور نے وہ نقش اول اتارا۔ ارادہ کیا اس نے ہو بز مارا، خزانوں کو اپنے کرے آشکارا، جدا خود سے فرما کے ایک نور پارا، مصور نے وہ نقش اول ابھارا۔ نظر آئے خلقت، دیکھیں کہ نظر آئے خلقت کے جب رنگ اس میں، نظر آئے خلقت کے جب بھرے اپنی قدرت کے سب رنگ اس نے، بھرے اپنی قدرت کے سب رنگ اس نے۔ خدا وہ یکس جمیل اس کا ٹھہرا، خدا وہ یکس جمیل اس کا ٹھہرا، یہ پہلا حبیب و خلیل اس کا ٹھہرا، وہ سب کا مگر یہ وکیل اس کا ٹھہرا، نہ تھا اس کا نہ تھا اس کا نہ اس کا نہ کوئی مسیل اس کا ٹھہرا، نہ اس کا نہ اس کا مسیل اس کا ٹھہرا، اور دکھا کر عبادت کی رعنائیوں کو، دکھا کر عبادت کی کیا دور یزداں کی تنہائی، کیا دور یزداں کے آخری بند ہے کہ ازاں بعد نور ان کا خالق نے لے کر، ہم عقیدہ ہے تو ازاں بعد نور ان کا خالق نے لے کر، بنائے کچھ اور ایسے نایاب ہے کر، یہ سب کو اس نقش اول کے تیور، یہ 14 ہوئے اس کی قدرت کا،
زاباد نور ان کا خالق میں لے کر بنائے کچھ اور ایسے نایاب طے کر دیے سب کو اس نقش اول کے تیور یہ 14 ہوئے اس کی قدرت کے مظہر قرار ان کو دے کر سبب کن فقا کا قرار ان کو دے کر سبب کن فقا کا بنا خود وہ خلاق کون مکا کا نعرہ صلوات اللہ جناب شہاب بھائی کو صحت اور عمر دراز دے اور ہمارے درمیان ان کو موجود رکھے، اپنی بات میں اضافہ کرے، تمام بیماری سے دور رکھے، محبتیں آپ کی ان کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ صلوات۔ قبلہ مولانا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب میرے چھوٹے بھائی کو ان کو دعوت دوں کہ جشن سے خطاب کریں، اپنی والدہ محترمہ اور ہماری والدہ محترمہ کے لیے 4 بند انہی کے کہے ہوئے مسیح کے 2-3 منٹ لگیں گے، میں جلدی جلدی پڑھ دوں گا۔ نعرہ صلوات کی زحمت۔ ماں ہی بنیاد تمدن وہی تہذیب صفات، ماں ہے موجود تو بچوں کو نہیں فکر حیات، ماں کی چاہت میں نظر آتی ہے اللہ کی ذات، ماں کی چاہت میں نظر آتی ہے اللہ کی بات، ذات کو ذات بنا دیتی ہے بس ایک بات، ذات کو ذات بنا دیتی ہے بس ایک یہ ذات، کار دشوار کو آسان بنا دیتی ہے، ابن آدم کو یہ انسان بنا دیتی ہے، فخر مریم کا مگر اور ہی کچھ رتبہ ہے، نام ہے فاطمہ جس کا لقب زہرا ہے، سارے رتبوں میں جو احمد کی طرح یکتا ہے، بن گئے جس کا علی کف یہ وہ زوجہ ہے، کون تھی ایسی ملا جس کو یہ رتبہ بھی ہو کہ جو بیٹی بھی ہو مادر بھی ہو زوجہ بھی ہو، جب پیغمبر نے کہا ام ابیہا ان کو، فاطمہ زہرا نے بھی ماں بن کے دکھایا ان کو، خون آلود جو تبلیغ میں پایا ان کو، گلے مادر کی طرح بڑھ کے لگایا ان کو، او جڑی پشت پیمبر سے ہٹاتی جاتی، ایک مادر کی طرح اشک بہاتی جاتی، مائیں بھی فخر کریں اس پہ کہ ماں ہے زہرا، اس رستے پہ چلیں خود کو جہاں ہے زہرا، اس رستے پہ چلیں خود کو جہاں ہے زہرا، دین کی ہے جو اماں اس کی اماں ہے زہرا، پاؤں میں جس کے ہے جنت وہی ماں ہے زہرا، پاؤں میں ہے جس کے جنت وہی ماں ہے زہرا، پوچھو زہرا سے کہ کیا مائن صدیقہ ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ جو کہہ دیں وہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گی جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے کہ آج کے جشن سے خطاب کریں نعرہ صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدھا کر دو۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ السمیع العلیم من
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلوات پڑھ دیجیے حضرات گرامی آپ بھرپور ایک محفل سماعت فرما چکے ہیں. مجھے زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں ہے ایک داخل ثواب ہونے کے لیے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت مزمحل بھی ہو چکے ہیں، کافی دیر سے ذکر ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی ایک کام میں اگر بہت دیر تک انوالو رہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں. اور چونکہ انسان تغیر اور تبدل کا خواہاں رہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر لمحہ انقلاب آتا رہے، تبدیلی آتی رہے. تو آپ بھی یقیناً میں دیکھ رہا ہوں سماعتیں آپ کی جو ہے وہ مزمحل ہوتی جا رہی ہیں، مدھم ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے میں زیادہ بار آپ کے سماعتوں پر نہیں ڈالنا چاہتا. بھرپور آپ محفل سماعت فرما چکے ہیں، کبھی موقع ہوگا تو یقیناً گفتگو کی جائے گی. صرف ایک 2-4 منٹ آپ کے لینا ہے. اگر آپ کی توجہات میری طرف مبذول رہیں تو یقیناً بس 5 یا 7 یا 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. اور اصل میں پورا معاشرہ ہی تھک چکا ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 20 آدمی بھی ہوں، اس میں سے ایک آدمی بھی گھڑی کی طرف دیکھ لیں، یہ میرے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. مجھے یقیناً آپ مجھ سے اتنا شناسہ نہیں ہے، شاید پہلی مرتبہ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں اور سن بھی رہے ہوں. لیکن میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجمع میں سے ایک آدمی بھی گھڑی دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مسئلہ خراب ہو چکا ہے. وقت جو ہے وہ چونکہ انتظار کی بڑی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا لطف بھی ہوتا ہے. تو بس 2-4 جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں، چونکہ شاعر محترم جناب شہاب کاظمی صاحب نے مرصع کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو جب وہ ایک مصرع انہوں نے کہا، اور وہ مجھے مصرع سے اسے یاد نہیں آ رہا، لیکن فکر یہ تھی کہ لوگ آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے نہیں ہیں، رسول کو اپنے جیسا کہہ لیتے ہیں. یہ ایک 2 مسئلہ تھا. تو میں نے چاہا کہ میرا موضوع گفتگو کچھ اور تھا، لیکن چاہتا ہوں بس صرف ایک گوشہ ہی آپ کے حوالے کروں گا اور زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، نہیں تو مجھے کسی اور آیت کے ذیل میں گفتگو کرنا تھی. اور طویل ترین گفتگو کرنے کا میں کبھی عادی نہیں رہتا. آپ ذرا اس سے بالکل شاد و آباد رہے. زیادہ آپ کے اور کھانے کے درمیان میں
حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ پہلے روحانی غذا پہنچ جائے پھر جسمانی غذا تو ضروری ہے۔ اس لیے دو چار جملے کے اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، مشہور و معروف آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ سینکڑوں تقریریں آپ اس آیت کے ذیل میں سن چکے ہیں، کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا۔ بچے بچے کو اس آیت کا مطلب معلوم ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو۔ تو جب آپ کبھی تفسیر قرآن کے مراحل سے گزریں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کو صرف قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، انسان کو قرآن سے عشق کرنا چاہیے، قرآن سے دوستی کر لینی چاہیے۔ اور جب قرآن کو آپ اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیتے ہیں، قرآن سے دوستی کر لیتے ہیں، تو قرآن آپ سے بات کرتا ہے، قرآن آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین کا بہت مشہور و معروف قول ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کبھی عشق قرآن کیجئے، کبھی قرآن سے عشق کیجئے۔ جب قرآن سے آپ عشق کرتے ہیں تو قرآن کی، اگر میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود اس کو پریکٹس کرتا رہتا ہوں، تو کبھی آپ اگر عشق قرآن کی منزل پر ہوں اور ایک آیت آپ لے لیجئے کہ مجھے روز یہی آیت پڑھنا ہے، تو یقین فرمائیے ہر روز وہ آیت ایک نئے معنی کے ساتھ طلوع کرتی ہے، ہر روز اس کا ایک نیا معنی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اعجاز نبی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے جملے کو محفوظ کیا یا نہیں کیا، جملہ تو آپ کو زیادہ محفوظ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن جو ہے وہ اعجاز نبی ہے۔ اور دیکھیے بہت سے معجزات ما سبق پیغمبروں کو عطا کیے گئے، معجزہ کہتے ہی خارق عادت کو ہے، معجزہ کہتی اس چیز کو ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، انسانی عقل جس کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے۔ پیغمبر سے معجزات طلب کیے گئے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پیغمبر نے چاند دو ٹکڑے کر کے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھو میں چاند دو ٹکڑے کر رہا ہوں اس لیے میں نبی ہوں۔ پیغمبر سے کہا گیا یہ پتھر سنگریزے آپ کے ہاتھ پر آ کر گفتگو کرنے لگ جائیں، پیغمبر نے کہا گفتگو کروا دیتا ہوں، یہ جملے بولیں گے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا دیکھو پتھر میرے ہاتھ پہ آ کے بول رہے ہیں اس لیے میں نبی ہوں۔ بہت سے معجزات پیغمبر نے دکھائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ معجزہ ہے اس لیے میں نبی ہوں۔ لیکن پیغمبر نے کہا یہ قرآن جو ہے نا یہ میرا معجزہ ہے، اللہ نے اسے میرے قلب پر معجزہ بنا کر نازل کیا ہے۔ تو معجزے کا مطلب کیا ہے کہ جسے عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دور پیغمبر میں لفظ معجزہ کی تشریح لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ نہیں تھی یا تھی، مجھے نہیں پتا۔ اگر تھی تو یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن ہمیں کافی ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو اگر قلب رسول کا معجزہ ہے تو کسی عقل انسانی کی سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا جب تک سمجھانے والا موجود نہ ہو۔ تو یقیناً وہاں پر قرآن نہ سمجھا گیا اور نہ قرآن سے عشق کیا گیا۔ تو اگر آپ قرآن سے عشق کی منزل پر آ جائیں تو علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے، ان کا ایک جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن فہمی 4 طریقوں سے سمجھی جا سکتی ہے۔ مولانا سخاوت حسین زندرانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے قرآن ان سے مراسم بھی ہیں، جب یعنی امریکہ آنے سے پہلے، اور اکثر ہم ان کے مضامین اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شاہ قادمی صاحب تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر، اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں کوئی اپنا مبلغ علمی ظاہر کرنے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں، بس ایک کار ثواب ہے کہ جس میں میں ممبر پہ بیٹھ کے داخل ہو رہا ہوں اور آپ فرش محفل پہ بیٹھ کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھیں گے، اور اس میں انہوں نے قرآن فہمی کے 4 ذریعے لکھے ہیں کہ 4 طریقوں سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے قرآن کو سمجھو حدیث رسول سے، دوسرا طریقہ ہے قرآن کو سمجھو آثار صحابہ سے، تیسرا طریقہ ہے کہ قرآن کو سمجھو اسرائیلیات سے، اور چوتھا طریقہ ہے قرآن کو سمجھو خود قرآن سے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 4 طریقے ہیں، پہلا حدیث رسول، دوسرا آثار صحابہ، تیسرا اسرائیلیات، اور چوتھا قرآن، یعنی خود قرآن کو قرآن سے سمجھو۔ یعنی اگر حدیث رسول سے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو آثار صحابہ سے سمجھو، اگر آثار صحابہ سے سمجھ میں نہ آئے تو اسرائیلیات سے سمجھو، اسرائیلیات یعنی توریت، زبور، انجیل، اور اگر ان تینوں سے سمجھ میں نہ آئے تو چوتھے سے سمجھ لو یعنی قرآن سے سمجھ لو۔ تو خود عالم اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سمجھنے کے طریقے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے پاس حدیث رسول نہیں ہے، آپ کے پاس آثار صحابہ نہیں ہے، آپ کے پاس اسرائیلیات اس اصل حیت میں موجود نہیں ہے، تو آپ کے پاس اصل حیت میں قرآن تو موجود ہے، آپ قرآن ہی سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب میں 2-4 جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ آپ یقیناً اس معاشرے میں رہتے ہیں، تو جہاں سے آپ آئے ہیں، ابھی اس معاشرے میں پڑھنے والے بچوں کی بات نہیں میں کر رہا، جہاں سے آپ آئے خصوصیت کے ساتھ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے بچپن میں اپنے نصاب میں کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی اسلامیات میں۔ جب اسلامیات میں قرآن کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن کی آیت سمجھنا ہے تو اس سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ، کہ اس سورے کا نام یہ سورہ کیوں رکھا گیا ہے، اس نام کی وجہ کیا ہے، پھر اس کا شان نزول کیا ہے، پھر اس کا ماحول نزول کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قل انما انا بشر مثلکم،
اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی ان سے کہہ دو. کن سے کہہ دو؟ انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو. تو اب اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کن کے سامنے یہ آیت تلاوت کر رہا ہے. آج 1400 برس بعد کا جو مولوی ہے، جو مفتی ہے، جو ملا ہے، جو مفسر ہے، جو مورخ ہے، 1400 برس بعد کہ جس کے باپ دادا بھی کلمہ پڑھ چکے تھے اور جس کی آئندہ نسلیں بھی انشاءاللہ مسلمان رہیں گی، تو 1400 برس بعد آج وہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے. اس لیے کہ وہ بھی شریعت اسلامی پر عمل کر رہا ہے، نبی بھی کلمہ پڑھاتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، اور نبی نے تمام تر علمی باتیں انسانوں تک پہنچائی ہیں، اسلامی شریعت پہنچائی ہے. تو آج 1400 برس بعد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسا اور ہم نبی جیسے. لیکن میرے عزیزو، جب آیت اتری تھی تو سامنے کون تھا؟ کس سے کہا جا رہا تھا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ہوں؟ وہاں تو سامنے تو کفار مکہ تھے، سامنے تو مکے کے کافر تھے. اب مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ جب سمجھتے ہیں تو آپ کو بولنے کی عادت ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا. اس لیے کہ میرا اور آپ کا پہلا واسطہ پڑ رہا ہے. تو اگر آپ بولیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کو بولنے کی عادت ہے اور نہیں. تو بہرحال مجھے تو اپنا کام کرنا ہی ہے، مجھے تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہی ہے. لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجیے گا تاکہ میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، نہیں تو پھر مجھے رکنا پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بات نہ سمجھا سکتا. اس لیے یہ پرابلم ہے. اور یہ بات بھی کبھی یاد رکھا کریں کہ جب یہ واہ واہ اور سبحان اللہ ہوتی ہے نا، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیا طالب رہتے ہیں، سبحان اللہ کہو، واہ واہ کہو. یہ سبحان اللہ واہ واہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمنا صدقنا، صدقتا، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے. اگر آپ عرب ہوتے تو آپ صدقتا کہہ رہے ہوتے، چونکہ آپ اردو بولنے والے ہیں تو آپ سبحان اللہ واہ واہ کہتے ہیں. ہر کسی کا اپنا بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس لیے اس سے چڑا نہ کرے، اس سے پریشان نہ ہوا کرے، اور بولا کرے، بتایا کرے. تو اب گفتگو یہ ہے کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے. اے نبی، دیکھیے قرآن میں جو مصدقہ قل یعنی جو مکمل قل ہے وہ 5 قل ہے، لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو قل سے شروع ہو رہی، جیسے کہ یہی آیت قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دو. تو اب مخاطب کون ہے؟ کفار مکہ مخاطب ہے. تو کیا سوال میں مسلمان مورخ اور مفسر سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کفار مکہ سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟ کبھی کبھی آیت کے ذیل میں انسان یہ بات بھی سوچے کہ وہ ماحول کیا تھا، وہ پس منظر کیا تھا، اور اس کے بعد پیش منظر کیا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ان سے کہہ دو، ان میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، اور نامعلوم کتنے ہیں، بہت سے لوگ ہیں سامنے کفار مکہ میں. تو نعوذ باللہ کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جہل سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ابو لہب سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نعوذ باللہ عتبہ شیبہ ولید سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. جس ماحول میں آیت اتر رہی ہے اس ماحول کو بھی تو دیکھنا ہے کہ نبی اگر یہ کہہ رہا ہے، آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح اور تم میری طرح، لیکن اس وقت جب آیت اتر رہی ہے تو سب کے سب مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، سامنے کافر موجود ہے. اور اگر مدنی آیت بھی ہے تو یقیناً یہ آیت صرف مدینے کے مسلمان طبقے ہی کے لیے نہیں ہے، یعنی پورے عالم اسلام کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے. اور اس وقت اکثریت کافروں کی تھی، حالانکہ قرآن جو ہے اس کا جو اکثریت کا نظریہ ہے وہ جدا ہے اور انسانوں کی اکثریت کا نظریہ جدا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نحل، بات آگے تو عرض کر دوں کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. سورہ نحل میں کہا یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، اور اکثریت تو کافروں کی ہے. تو قرآن کا نظریہ اکثریت کچھ اور ہے اور ہمارا کچھ اور ہے. گفتگو آگے تو عرض کیا، نہیں تو بڑا طویل موضوع ہے. تو اب یہ ہے کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابو جہل سے کہہ دو، ابو لہب سے کہہ دو، تو نعوذ باللہ کیا ان جیسے تھے؟ تو دیکھیے کہیں کہیں آپ کو مثلیت پر غور کرنا پڑتا ہے کہ کس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. مثلا جب مثل کی بات آ گئی تو علماء اہل سنت نے اس پر بحث کی ہے، اور وہ بحث میں آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا. بس 2 لفظ ہیں، مثل اور مثل، جس کو آپ عربی میں اگر تلفظ کے ساتھ ادا کریں تو مثل اور مثل. اگر ہم اسی مخرج میں پڑھ جائیں تو قرآن ایک طرف رہ جائے گا اور ہم مخرج ہی ادا کرتے چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ عمل کو جو ہے وہ نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب مثل اور مثل پر بحث ہے، علماء اہل سنت نے اس پر بحث کی ہے. اب ابھی کتاب چھپی ہے 3-4 سال پہلے، شرح دعائے کمیل، حسین انصاریان علیہ رحمہ کی ان کی کتاب ہے. اس کو ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حوالہ اس لیے دے دیا کہ جملہ بڑا اہم ترین ہے، اور مجھ سے بعد میں پھر حوالہ یقیناً پوچھا جاتا ہے، لیکن پہلے ہی دے دیا حوالہ، اس لیے کہ بڑا نازک اور حساس معاملہ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ عبدی اطعنی. دیکھیے وہ خدا کہ جو قرآن میں یہ کہہ چکا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، وہی اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے. اور آپ مجھ سے یقیناً بہتر جانتے ہو کہ حدیث قدسی کی تشریح کیا ہے.
اور اگر نہیں جانتے تو یقیناً قبلہ تشریف فرما، آپ ان سے کسی تقریر میں کسی موضوع پر کسی موقع پر اسی موضوع پر تقریر کروائیے گا کہ اس حدیث قدسی کہتے کس کو ہے اور حدیث کیا ہے اور وحی کیا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے اور وحی کیا کہہ رہی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، مشہور معروف آیت ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا شرح دعائے کمیل کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا۔ اب یہ قدرت خدا کا مرحلہ ہم میں سے شاید اس میں بھی شامل ہوں، بہت سے لوگ جو کج فکر ہوتے ہیں، کج عقیدہ ہوتے ہیں، کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں، وہ ان جملوں کو سمجھتے نہیں۔ جب بھی بات آ جائے فضائل آل محمد کی، جب بھی بات آ جائے اختیار و تصرف و اقتدار آل محمد کی، تو یہ اقتدار و تصرف و فضائل و اختیار آل محمد کی بات نہیں ہے، یہ اقتدار خدا کی بات ہے، یہ قدرت خدا کی بات ہے۔ مثلا اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ غدیر میں من کنت مولا ہو فہذ علی مولا۔ غدیر میں اطاعت علی کا مسئلہ نہیں تھا، اطاعت رسول کا مسئلہ تھا۔ وہاں اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون میرے نبی کی بات مان رہا ہے، اس لیے کہ علی نے نہیں کہا تھا کہ جس کا رسول مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح بات آ جاتی ہے قدرت خدا کی کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی فضائل آل محمد اللہ عطا کرتا ہے آل محمد کو فضائل، یا اس سے پہلے پیش رو انبیاء کو اگر فضائل عطا کیے ہیں، مثلا جناب سلیمان کو جب ملک عظیم عطا کیا ہے تو ان کی ڈیمانڈ پر عطا کیا ہے، ان کے کہنے پر عطا کیا ہے، ان کے تقاضے پر عطا کیا ہے کہ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ملک عطا کر۔ تو وہ اور ہیں جنہیں مانگے سے عطا کرتا ہے، اور وہ اور ہیں کہ جنہیں خود چاہتا ہے کہ عطا کیا جائے۔ تو جب سلیمان کو جب جناب سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا تو دیکھیں پوری تفصیل ہے اور آیتیں آپ کے یقیناً اذان عالیہ میں محفوظ ہے۔ جہاں پر ختم ہو رہا ہے اس آیت کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا، سرکش شیاطین پر بھی اختیار دے دیا، جنات پر بھی اختیار دے دیا، ہوا پر بھی تصرف دے دیا، ہر مخلوق پر تصرف دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ فمنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان ہم نے تمہیں ملک عظیم عطا کیا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، چاہو تو اپنے پاس رکھو، چاہو تو عطا کر دو، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں۔ تو جہاں پر ملک آتا ہے وہاں اختیار کے ساتھ آتا ہے، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں پر اللہ ملک عطا کرتا ہے تو تصرف کے ساتھ عطا کرتا ہے، اقتدار و اختیار کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ تو اب اللہ کا یہ جو وصف ہے بہت بڑا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہاں پر بھی حدیث قدسی میں اس کے اختیار قدرت کا مرحلہ کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میرا حق اطاعت ادا کر دے، تو میرا حق اطاعت ادا کرے گا، میں اپنا حق ادا کروں گا، میں اپنا حق ادا کروں گا، تو اطاعت کر میں عطا کروں گا، اور تو میرا حق اطاعت ادا کر دے، ایسی اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اب دیکھیے اس جیسا وہ تو ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے نہیں ہے، اس جیسا۔ اب یہاں پر لفظ مثل کیا ہے؟ اب اللہ اپنا ایک وصف بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے جیسا بنا لوں گا، کیا مطلب؟ میں تجھے اپنی ایک صفت سے متصف کر دوں گا، میں تجھے اپنی ایک صفت عطا کر دوں گا، اس صفت میں تو مجھ جیسا ہو جائے گا۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ اقول لشیء کن فیکون، میری صفت یہ ہے کہ میں کسی بھی شے سے کہتا ہوں کن، وہ ہو جاتی ہے۔ جب میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا تو تو بھی کہے گا کن، اور ہوتا چلا جائے گا۔ تقول لشیء کن فیکون، تو یہاں پر مثلیت کے تقاضے بروئے کار لانا چاہیے کہ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ تو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، تو اب دیکھا جائے کہ نعوذ باللہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان سے نہیں کہا جا رہا۔ مثلا یہاں کتنے ہی حضرات تشریف فرما ہے، مولانا سخاوت صاحب بیٹھے ہیں، ہاشم رضا صاحب میرے برادر بزرگ تشریف فرما ہے، زیغم صاحب بیٹھے ہیں، قاسم صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، ہمارے بزرگ محترم شہاب صاحب ہیں، نجات نبی صاحب ہیں، میرے ام محترم تشریف فرما ہے، کتنے ہی لوگ ہیں، راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اگر کہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں تو میں چاہتا ہی ہوں کہ مجھے سب قلم عنایت فرمائیں، میں ایک ایک قلم چاہتا ہوں۔ احمد ممتاز صاحب مجھے قلم چاہیے، اور عابد صاحب مجھے قلم چاہیے، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے، ماجد ممتاز صاحب، ماجد موسوی صاحب جو کہ اس وقت نماز میں مصروف ہے، تو یقیناً یہ بھی نماز مودت ادا ہو رہی ہے۔ تو اب اگر میں سب سے کہوں کہ مجھے قلم چاہیے تو سب اپنی اپنی جیب سے قلم لا کے دیں گے کہ بھلائی آپ بھی دے دیجیے، آپ بھی دے دیجیے، اور یہاں میں قلم ڈھیر کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ قلم مختلف قسم کے ہیں۔ کسی کے پاس پلاسٹک کا قلم ہے، کسی کے پاس لوہے کا قلم ہے، کسی کے پاس لکڑی کا قلم ہے، کسی کے پاس سونے کا قلم۔ اب یہ مختلف اقسام کے قلم ہیں لیکن ہے سب قلم، کہا سب کو قلم ہی جا رہا۔
لیکن حیت مختلف ہوتی جا رہی ہے. کوئی پلاسٹک کا قلم ہے, کوئی پلاسٹک کا قلم ہے, کوئی لوہے کا قلم ہے, کوئی چاندی کا قلم ہے, کوئی لکڑی کا قلم ہے. تو لکڑی کے قلم کو بھی قلم ہی کہا جاتا ہے, پلاسٹک کے قلم کو بھی قلم ہی کہا جاتا ہے. مثلا میں آپ کی خاموشی سے قرآن ہی سے دلیل دیتا ہوں کہ جہاں علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے قرآن کو قرآن سے سمجھو, تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ مختلف اقسام کے بشر ہیں جو قرآن نے بیان کیے. مثلا مشہور و معروف آیت سورہ مبارکہ ساتھ کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں, انی خالق بشرا من طین, میں نے مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں. تو ایک بشر ہے مٹی کا. سورہ فرقان کی مشہور و معروف آیت ہے کہ الذی خلق من الماء بشرا, وہ ہے کہ جس نے پانی سے بشر کو بنایا. ایک بشر ہے مٹی کا, ایک بشر ہے پانی کا. اور پھر مشہور و معروف آیت ہے کہ بچے کو یاد ہے, اور پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا. جناب مریم بیت المقدس میں پرورش پا رہی ہیں, خانے نعمت آسمان سے اترتے ہیں, پانی بھی جنت کا ہے, کھانا بھی جنت کا ہے, کسی غیر مرد نے انہیں دیکھا نہیں ہے, منت کی گئی اور اس کے بعد وہ وہیں پلی بڑھی اور جو بھی مراحل گزرے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مریم کے پاس ایک خوشخبری دینے والا بھیجا. تو اب بھیجا کس کو ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, ہم نے اس کے پاس یعنی جبریل کو بھیجا. ہم نے بھیجا کس کو؟ روحنا, اپنی روح کو, یعنی جبریل کو بھیجا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, وہ تھا تو ہمارا ملک لیکن مریم کے پاس بشر کی شکل میں گیا. اچھا اب آپ مجھے اپنے مطالعے کی روشنی میں بتائیے. اتنا صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے کہ آپ نے جناب مریم کا قصہ پڑھا ہے, اور اگر آپ نے قصص الانبیاء میں نہ بھی پڑھا ہو تو قرآن میں خود ہے کہ جناب مریم شرمائی. اب وہ کیفیت کیا ہے قرآن نے بیان کی ہے. یعنی جناب مریم شرمانا یہ ہے کہ جناب مریم پہچان نہیں رہی, وہ سمجھ رہی ہے کہ انسان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. تو جب جناب جبریل نے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ملک ہوں, بشر ہوں, تب پہچانی. تو مریم جیسی بدول بی بی کہ جن کے لیے اللہ نے 2 مرتبہ لفظ استفاء استعمال کیا, وہ بی بی بھی ایک ملک جو لباس بشر میں آیا اس کو نہ پہچان سکی. جناب لوط کا قصہ, جناب لوط کا قصہ آپ کے ازان عالیہ میں محفوظ ہے. 2 خوبصورت لڑکے جناب لوط کے گھر میں آ گئے اور پوری قوم جمع ہو گئی, اور ان کی بیویوں نے مخبری کر دی کہ 2 خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں. پوری قوم آنے لگی. جناب لوط گھبرا رہے تھے کہ نہ معلوم قوم ان کے ساتھ کیا کرے. جناب لوط جیسا نبی جس پر وحی اترتی ہے, وحی کا مطلب جو اللہ سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے, جو اللہ سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے. جب جناب لوط جیسا نبی بھی ملک کو نہ پہچان سکا, وہ اسے اپنے جیسا سمجھ رہے تھے, تو باقی انسان کیسے پہچانے گا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مثلیت کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے. اگر سامنے ابو جہل ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اگر سامنے ابو لہب ہے تو یہ نہیں کہیں گے نبی تمہاری طرح کا بشر ہوں. اگر سامنے عتبہ ہے تو نبی یہ نہیں کہیں گے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اگر شیبہ اور ولید ہے تو نبی یہ نہیں کہیں گے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. ہاں اگر چادر کے اندر 5 نفوس آ جائیں اور اگر علی سامنے ہو تو کہہ سکتے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اگر زہرا حسن حسین سامنے ہو تب کہا جا سکتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو مخاطب کو بھی دیکھو, مخاطب کو بھی دیکھو. کہہ رہا ہے کس سے کہا جا رہا ہے, دیکھا یہ جائے گا. تو اگر علی سامنے ہے تو نبی کہہ سکتے ہیں علی تمہاری طرح کا بشر ہوں میں. اگر حسن اور حسین سامنے ہیں تو نبی کہہ سکتے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, حسین اور حسن, اس لیے کہ تم جنہیں ماں کہتے ہو میں بھی انہیں ماں ہی کہہ رہا ہوں. میں بعضوں میں حیران ہو جاتا ہوں قاضی صاحب, یہ جملہ میں نے عرض کیا, اور یقیناً بھائی رسول بھی تو ام ابیہا کہہ رہے ہیں نا, اس کو مادر حسنین کو. تو نبی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں حسن اور حسین جیسا, اس لیے کہ جو حسن اور حسین کی ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے. تو ختم ہو گئے. دیکھیے 40 تلواریں لیے ہوئے 40 قبائل رات بھر پیغمبر کے گھر کو گھیرے رہے, اور کیا سمجھتے رہے؟ نبی سو رہا تھا. سو کون رہا تھا؟ علی. تو اب تو اس آیت کی تفسیر سمجھو, اب تو اس آیت کا مطلب سمجھو کہ وہ کافر بھی دھوکہ کھا گئے کہ نبی ہے یا علی. وہ کافر بھی سمجھ رہے تھے کہ نبی اگر کسی جیسا ہے تو علی جیسا, اور اگر علی کسی کی مثل ہے تو نبی کی مثل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلیت پر غور کرنا چاہیے. کم از کم عالم اسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی تفسیر پر بھی غور کرنا چاہیے. نبی کبھی دیکھیے لباس بشریت میں آئے,
اس لیے کہ تقاضا ہمارا ہے، مجبوری ہماری ہے، ہماری وجہ سے آئے، اس لیے کہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے، اگر اپنی اصلی حیت میں آ جاتے تو ہمارے لیے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ جبریل آ جاتا تو ہم کہتے کہ ہم تم پر کیسے تمہارے نقش قدم پر عمل کریں، تم تو نور ہو، تم تو سدرہ تک بھی پہنچ گئے، ہم تو یہاں سے چشم بند کریں، آنکھ بند کریں تو ہم بیت المقدس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو سدرہ تک پہنچ گئے تو ہم تمہاری طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں، تمہیں کیسے فالو کریں۔ اس لیے یہ ہماری مجبوری تھی کہ یہ عرشی ذوات قدسیہ لباس بشر میں آئے، ہماری اصلاح، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے لیے آئے، لیکن ضروری تھا کہ ہماری طرح کے بن کے آئے، لیکن جو ان کی حقیقت ہے اس تک تو پہنچنا واجب ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام ہی یہ ہے، جس میں 1400 برس سے قبلہ اس کی یقیناً اس کو بات کو ساتھ کریں گے کہ 1400 برس سے ہم کامیاب بھی اسی لیے ہیں کہ ہم اور آپ مل کے ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور ایک ہماری فکر ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں رہے۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اصل دین جو ہے نہ ہم نے چھوڑا ہے اور نہ تمہیں چھوڑنے دیں گے، اور بتاتے رہیں گے کہ اصل فکر قرآن کہاں ہے، اس لیے کہ فکر قرآن حکمت معصوم ہی کے تحت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے علی کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، صراحت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اگر علی علی نہ کیا جائے تو کبھی بھی نبی نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ علی نے سمجھایا ہے کہ نبی کیا ہے۔ دیکھیے کائنات آدم و عالم میں بات آ گئی تو عرض کر دوں، صرف 1 منٹ آپ کو مزید دینا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کے خاتم تک، آدم سے عیسیٰ نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی نے سلونی کا دانہ نہیں لگایا، کسی نبی نے، یعنی خود خاتم المرسلین نے نہیں کہا کہ سلونی مجھ سے پوچھو۔ تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا علم علی سے کم تھا، نہیں، اب علی بتائیں گے کہ نبی کا علم کیا ہے، علی پر یہ بات واجب تھی کہ بتائیں کہ نبی کا علم کیا ہے۔ دیکھیے 3 دن کے تھے میرے مولا، 3 دن کے کعبے میں تھے، پیغمبر داخل ہوئے اور جناب فاطمہ بنت اسد بڑی پرغم تھی، بڑی محزون تھی کہ دیکھو اے میرے بھتیجے، یہ میرا بیٹا نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے اس نے، میں پریشان ہوں۔ کہا مسکرا کر کہا لائیے چچی میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجئے۔ تو رسول نے علی کو آغوش میں لیا، جیسی رسول نے علی کو آغوش میں لیا، علی نے اپنا دہان کھول دیا۔ تو ابھی تو صرف سلام و کلام ہوا تھا، ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جا کے پڑھیے گا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی صرف سلام و کلام ہوا تھا، ابھی صرف آنکھیں 4 ہوئی تھی۔ تو علی نے دہان کھولا، رسول نے زبان دہانے علی میں داخل کرا، اور جتنی دیر علی نے چاہا اتنی دیر زبان چوسی، پیغمبر نے زبان باہر نہیں نکالی۔ جب علی سیر ہو گئے تو دہان کھول دیا، پیغمبر نے زبان باہر نکالی، جیسے ہی زبان باہر نکالی تو اب رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ۔ لیکن بغیر تفسیر ذکر علی آپ تفسیر ذکر نبی نہیں کر سکتے۔ اب کہا کہ علی کچھ سناؤ، تو اب علی بولے یا رسول اللہ توریت کہے تو توریت، زبور کہے تو زبور، انجیل کہے تو انجیل، اور وہ کتاب جو ابھی نازل نہیں ہوئی 10 برس لگیں گے ابھی نازل ہونے میں، کہے تو وہ قرآن بھی سنا دو۔ تو اب یہ ذات علی کا معجزہ نہیں ہے، یہ دست نبی کا معجزہ ہے، اور علی نے اس بات کو انڈورس کیا اور علی نے اس بات کی تصدیق کی ہے اپنے ایک جملے میں کہ جب علی آئے ہیں آغوش نبی میں، لعاب دہن چوسا ہے، تو علی گفتگو کرنے لگے۔ تو وہ نبی جس کے ہاتھ پر آ کر سنگریزے بولنے لگ جاتے، سنگریزے بنتے ہیں مٹی سے، مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ جب تراب دست نبی میں بولے تو کیا ابو تراب نہیں بولے گا؟ اب بعض چیزیں ہم عجیب طریقے سے لیتے ہیں، عجیب اینگل سے لیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے رسول کا، میں متشکر، یہ معجزہ ہے رسول کا، یہ رسالت مآب کا معجزہ ہے۔ یہ علی کے جتنے معجزات ہیں یہ دراصل ذات رسالت کے معجزات ہیں، اس لیے کہ علی نے خود جا کے نہج البلاغہ میں پڑھی اٹھا کے کہ کس طرح تربیت کی ہے رسول نے میری، یہ علی نے بتایا۔ پورا خطبہ آپ کے اذان علی میں محفوظ ہے، نہیں ہے تو محفوظ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو بہت سی چیزیں ہم دیگر تو یاد کر لیتے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے عزیزو۔ تو اب 3 دن کے تھے علی جب لعاب دہن چوسا، اور اس کے بعد رسول چلے گئے، اور رسول جب چلے گئے تو جب علی کم و بیش 58 ایئرز کے، ختم ہو رہی گفتگو، تقریباً 58 سال کے، 57 یا 58 برس کے، کہ جب لوگ آئے کہ اب اگر آپ نے خلافت قبول نہ کی تو ہم محشر میں رسول کے دامنگیر ہو جائیں گے، ہم آپ کی شکایت کریں گے رسول سے۔ تو علی آئے، منبر پر آئے، اور جب آئے تو 3 دن کے تھے جب لعاب دہن چوسا ہے، اور جب آئے تو آتے ہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدون، مجھ سے سوال کرو۔ اب علی نے 2 جملے کہے، لیکن ان 2 جملوں میں کائنات کی تفصیلات چھپی ہوئی ہیں۔ کہ علی نے کہا ہے کہ اگر زمین کے تحت الثری تک کی بات پوچھو گے تو بتاؤں گا، اور آسمان میں ثریا تک کی بات پوچھو گے تو بتاؤں گا، عرش تک کی باتیں بتاؤں گا، لوح کی بات بتاؤں گا، قلم کی بات بتاؤں گا، کرسی کی بات بتاؤں گا۔
हिजाबात अर्श के मुतालिक बताऊंगा, सरादिकात अर्श के मुतालिक बताऊंगा, कुदसियों के मुतालिक बताऊंगा, ज़मीन के मुतालिक बताऊंगा, ज़मीन के ज़र्रात के मुतालिक बताऊंगा। ये जितने भी समंदर है, इन समंदर में पानी के कतरों की तादाद कितनी है मैं तादाद में जानता हूँ। क़यामत तक कितनी बारिश बरसेगी, उस बारिश में कतरों की तादाद कितनी है मैं जानता हूँ। दुनिया में कितने किस्म के फूल हैं मैं जानता हूँ, दुनिया में कितने किस्म के दरख्त है मैं जानता हूँ, कितनी आबशारें हैं मैं जानता हूँ, कितने ज़र्रात है मैं जानता हूँ, कितने मोमिन है मैं जानता हूँ, कितने मुनाफिक है मैं जानता हूँ, कितने मुस्लिम है मैं जानता हूँ, कितने साहिबान किताब है मैं जानता हूँ। अली के इन दो जुमलों में पूरी तफसीलात छुपी हुई है। जैसे ही अली ने कहा कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, फौरन कहा हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। अली ने अपने इल्म को डेडिकेट किया रिसालत मास। ये लुआब दहन रसूल का असर है जो आज मैं तुम्हारे सामने इल्म की बातें बयान कर रहा हूँ। तुम्हारे शजरे तुमको इतने नहीं पता होंगे जितने मुझे मालूम। अली का तो नाम ही शजरों की पहचान है, यकीनन रिसालत मास की हदीस है। लेकिन जितनी ये हदीस है ये खुद अली ने नहीं कही, ये रसूल ने कही। और जो रसूल की कही हुई बातों को छुपाता है उसके लिए कुरान की एक आयत एक्टिव हो जाती है। जो भी रसूल की कही हुई बातों को छुपाए कुरान की एक आयत एक्टिव हो जाती है। वो आयत है बड़ी मशहूर मारूफ सूरह बकरा की कि इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। जो हमारी साफ वाज़े खुली हुई बातों को छुपाते हैं, ऐसे छुपाने वालों पर अल्लाह भी लानत करता है, लानत करने वाले भी लानत करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही हम रसूल के अक़वाल को छुपाने की कोशिश करेंगे आयत एक्टिव हो जाएगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आयत तो बहुत एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रसूल ने जो कहा उसे बयान किया जाए। ये मजालिस, ये महाफिल, ये फर्श अज़ा, ये फर्श विला इसीलिए बिछाया जाता है ताकि अगली नस्ल की परवरिश हो जाए। आप देखें कि आप परवरिश याफ्ता, तरबियत याफ्ता यहाँ आए हैं और आपने अपनी रूट से अपने को मुंसलिक किया हुआ है। आपको पता है कि फर्श अज़ा क्या है, फर्श अज़ा पे सफ़ेद चांदनी का मतलब क्या है, और उसके बाद सुभान अल्लाह वाह वाह का मतलब क्या है, रोने का मतलब क्या है, गिरिया का मतलब क्या है। आप अपने घरों से निकल कर आए, घर में नहीं बैठे। घर से निकलना भी एक जिहाद है, घर से निकलना भी एक अमल है। आप अमल की मंजिल पर हैं, आप सिर्फ बोल नहीं रहे, अमल की मंजिल पर हैं। आप बबांगे तो दुनिया से कह के आ रहे हैं कि मैं मजलिस में जा रहा हूँ, यानी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं हुसैनी हूँ। इसका मतलब है कि आप एक जिहाद में मसरूफ़ अमल है। आप बरसरे पैकार है बातिल कुव्वतों से, आप बरसरे पैकार है बातिल कुव्वतों से। तो काबिल मुबारकबाद है ये तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने मोहतरम तशरीफ़ लाए। मेरे बाद मैं गुजारिश करूँगा कि वो यकीनन दुआ भी फरमाएंगे और कुछ अपने ख़यालात से भी मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दो चार शेर बिल्कुल जरूर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दो चार शेर नात के पेश करता हूँ और उसके बाद बज़्म जहाँ की गुल रुखी, बज़्म जहाँ की गुल रुखी, आपके दम कदम से है। बज़्म जहाँ की गुल रुखी, आपके दम कदम से है। महफिल कुन सजी हुई, आपके दम कदम से है। रदीफ आपके पेश निगाह है। महफिल कुन सजी हुई, आपके दम कदम से है। आप जमाल दिल फरोज, सूरत मेरे नीम रोज। आप जमाल दिल फरोज, सूरत मेरे नीम रोज। हुस्न में है जो दिल बरी, आपके दम कदम से है। हुस्न में है जो दिल बरी, आपके
کے دم قدم سے ہے ماہ شب تمام ہو یا ہو درخشاں آفتاب ماہ شب تمام ہو یا ہو درخشاں آفتاب دونوں میں ہے جو روشنی آپ کے دم دونوں میں ہے جو روشنی آپ کے دم قدم سے ہے وقت سے پہلے آخری شعر اور ردیف ذہن میں رہے جب بھی فضیلت بیان کرتے علی کی مصطفیٰ جب بھی فضیلت بیان کرتے علی کی مصطفیٰ بس یہی کہتے تھے علی آپ کے دم جب بھی فضیلت بیان کرتے علی کی مصطفیٰ بس یہی کہتے تھے علی آپ کے دم قدم سے ہے ذرا دیکھیں گا مقطع ہے جو مقطع پیش کر رہا ہوں ماجد خستہ کا یہ فن کچھ نہیں آپ کے بغیر ماجد خستہ کا یہ فن کچھ نہیں آپ کے بغیر اس کی بساط شاعری آپ کے دم محفل شمس سجی ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دل خوش ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا محسن یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین پروردگار تجھے واسطہ ہے ایام ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ایام عید زہرا کا جشن امیر مختار کا عید شجاع کے ایام کا ان مومنین مومنات نے 2 مہینے 8 دن تک جو عزاداری کی خدمت کی ہے ان ایام عید کے صدقے میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے احمد ممتاز صاحب کے دولت خانہ پر جو آج کی یہ محفل رکھی گئی ہے سرکار کی نسبت سے اس محفل کے صدقے میں احمد ممتاز کے گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے جتنے مومنین مومنات آج کی اس پروقار محفل میں تشریف لائے ہیں ان کی تشریف آوری کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ قرار دے یا اللہ جس طرح تو نے حضور کی آمد پر کائنات کو منور کیا تھا ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ ولایت مرتضیٰ عزاداری سید الشہداء سے منور رکھنا یا اللہ جس طرح آمنہ کے
لال کی آمد کی وجہ سے ابو جہلوں، ابو لہبوں، ابو سفیانوں کے گھروں میں موت ہو گئی تھی، آج کے داعش، القاعدہ، طالبانوں کے گھروں میں عید میلاد النبی کے صدقے میں ہلاکت و موت نصیب۔ تمام مسلمانوں کو، تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ و مصون فرما۔ ہمارے عزیز جناب مولانا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں خطابت فرمائی اور خوبصورت انداز میں نعت پڑھی، ان کے حسن بیان کو، ان کی آواز و انداز کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں اور ایسے خطبہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ خاص طور پہ بارے الہ ہم اس بات کے وٹنس ہیں کہ ہمارے ممبروں سے کفریات، شرکیات کہے جا رہے ہیں، تقصیر اور غلف کہا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ان نوجوان خطیب نے جس خوبصورت انداز میں سینسٹیو ٹاپکس کو نبھایا ہے، چند منٹ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ ایسے خطبہ کو ہماری قوم کو نصیب فرمائے۔ اور امریکہ کے ہمارے جو مومنین مومنات آج کل بہک رہے ہیں، مشرکوں کو ممبروں پہ بٹھا رہے ہیں، کافروں کو ممبروں پہ بٹھا رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی آنکھیں کھول، اور خاص طور پہ امام بارگاہوں والوں کو، مراکز والوں کو، کفریات پھیلانے والوں کو قوم کے سروں پر سوار نہ کرنے کی توفیق کے خیر مرحمت فرما۔ ہمارے بزرگ جناب حضرت سخاوت صاحب قبلہ شہاب قاسمی جو یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مسدس کا تسلسل پیش کیا، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ ان کی بیگم صاحبہ ہماری باجی کو بھی مکمل طور پہ شفایاب فرما، اور ہمارے احمد ممتاز کے اہل خانہ کو، ہماری سسٹر کو، ان کے بچوں کو، اور ان کے سارے خاندان کو، عابدی فیملی کے تمام خاندان کو، بزرگ جو تشریف فرما ہے، پڑھنے سننے والے، خاص طور پہ آج دو ماجد اکٹھے ہوئے ہیں، ہر دو ماجد کو ہمیشہ مجد کے ساتھ رکھ۔ یا اللہ جن شعراء نے، جن ذاکرین نے، جن نعت خانوں نے پڑھا ہے، خاص طور پہ ہمارے شاندار نقوی نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا، ان سب پڑھنے احسن ہمارے ذہن، اللہ تعالیٰ ان سب کی اجاز نبی، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ و سلامت رکھے، یا اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرما۔ میرے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، حضور پاک کی ولادت کا واسطہ، عید زہرہ کا واسطہ، امام صادق کا واسطہ، سچے نبی سچے امام کے ماننے والے ہیں، ہم سب کو ممبروں سے سچ کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ، فریب، دغا بازی سے ہم سب کو محفوظ و مسئول فرما، ہم سب کو نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہمیں ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارا سب کا خاتمہ علل خیر فرما۔ اندرونی بیرونی سازشیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو ختم فرما، اور ہمیں عقائد اور اعمال کی حفاظت کی صلاحیت، بھرپور طاقت عطا فرما۔ کلمہ حق کہنے کی ہمیں طاقت و صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ حج اور زیارات ہمیں نصیب فرما، شام کے راستوں کو کھول دے، داعش کو برباد فرما، عراق کے راستوں کو کھول دے، غاصبانہ قبضے کو ختم فرما، عسکریین شریفین کی زیارت کے راستوں کو مشاہدہ فرما۔ بارے الہ ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شامل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آل محمد کی خوشی میں خوش اور غمی میں غم منانے کی توفیق کے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ جس طرح مولانا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب نے خوبصورت انداز میں یہ جملہ کہا
کہ مجالس میں رونق ہونی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، نعرے لگنے چاہیے۔ جو مجالس کی حیات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حیاتوں کو چینج فرما دے، اور اس عبادت کو ہمیں تا قیام حضرت قائم کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاشم رضا عابدی صاحب بہترین شاعر بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، بہترین MC بھی ہیں، ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں۔ انہوں نے آج ہمیں مولانا کی زیارت کا بھی موقع دیا اور مومین کی زیارت کا۔ اللہ تعالیٰ ہاشم رضا عابدی صاحب اور ان کے اہل خاندان، ان کے بچوں، ان کے اعز و اقربا سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات آج کی اس پاک محفل میں تشریف لائے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم سب کے والدین کی معصیتوں سے درگزر فرما، ہم سب کی بچیوں پر عصمت زہرا کا سایہ، ہم سب کے جوانوں پر سیرت علی اکبر کا پرتو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔ خدا حافظ۔ ایسے ہی علی نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ۔ علی نے اپنے علم کو ڈیڈیکیٹ کیا ذات رسالت مات، یہ لعاب دہن رسول کا اثر ہے جو آج میں تمہارے سامنے علم کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ تمہارے شجرے تم کو اتنے نہیں پتا ہوں گے جتنے مجھے معلوم۔ علی کا تو نام ہی شجروں کی پہچان ہے، یقیناً رسالت پاک کی حدیث ہے، لیکن جتنی یہ حدیثیں یہ خود علی نے نہیں کہی، یہ رسول نے کہی، اور جو رسول کی کہی ہوئی باتوں کو چھپاتا ہے اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ جو بھی رسول کی کہی ہوئی باتوں کو چھپائے قرآن کی ایک آیت ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ وہ آیت ہے بڑی مشہور و معروف سورہ بقرہ کی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو ہماری صاف واضح کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ہم رسول کے اقوال کو چھپانے کی کوشش کریں گے آیت ایکٹیو ہو جائے گی، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ آیت خود بخود ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رسول نے جو کہا اسے بیان کیا جائے۔ یہ مجالس، یہ محافل، یہ فرش عزا، یہ فرش ولا اسی لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ اگلی نسل کی پرورش ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ آپ پرورش یافتہ، تربیت یافتہ یہاں آئے ہیں اور آپ نے اپنی روٹ سے اپنے کو منسلک کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرش عزا کیا ہے، فرش عزا پہ سفید چاندنی کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ واہ واہ کا مطلب کیا ہے، رونے کا مطلب کیا ہے، گریہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے، گھر میں نہیں بیٹھے، گھر سے نکلنا بھی ایک جہاد ہے، گھر سے نکلنا بھی ایک عمل ہے۔ آپ عمل کی منزل پر ہیں، آپ صرف بول نہیں رہے، عمل کی منزل پر ہیں۔ آپ ببانگے تو دنیا سے کہہ کے آ رہے ہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یعنی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں حسینی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جہاد میں مصروف عمل ہیں۔ آپ برسر پیکار ہے باطل قوتوں سے، آپ برسر پیکار ہے باطل قوتوں سے۔ تو قابل مبارکباد ہے کہ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے اور قبلہ محترم تشریف لائے۔ میرے بعد میں گزارش کروں گا کہ وہ یقیناً دعا بھی فرمائیں گے اور کچھ اپنے خیالات سے بھی مستفید فرمائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو چار شعر بالکل ضرور آپ کو دیجیے۔ محمد دو چار شعر نعت کے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد بزم جہاں کی گل رخی، بزم جہاں کی گل رخی، آپ کے دم قدم سے ہے، بزم جہاں کی گل رخی، آپ کے دم قدم سے ہے، محفل کن سجی ہوئی، آپ کے دم قدم سے ہے، ردیف آپ کی پیش نگار ہے، محفل کن سجی ہوئی، آپ کے دم قدم سے ہے،
میرے نیم روز آپ جمال دل فروز صورت میرے نیم روز حسن میں ہے جو دل بری آپ کے دم قدم سے ہے حسن میں ہے جو دل بری آپ کے دم قدم سے ہے ماہ شب تمام ہو یا ہو درخشاں آفتاب ماہ شب تمام ہو یا ہو درخشاں آفتاب دونوں میں ہے جو روشنی آپ کے دم دونوں میں ہے جو روشنی آپ کے دم قدم سے ہے مقطع سے پہلے آخری شعر اور ردیف ذہن میں رہے جب بھی فضیلت بیان کرتے علی کی مصطفیٰ جب بھی فضیلت بیان کرتے علی کی مصطفیٰ بس یہی کہتے تھے علی آپ کے دم جب بھی فضیلت بیان کرتے علی کی مصطفیٰ بس یہی کہتے تھے علی آپ کے دم قدم سے ہے ذہن دیکھیں گا مقطع ہے جو مقطع پیش کر رہا ہوں ماجد خستہ کا یہ فن کچھ نہیں آپ کے بغیر ماجد خستہ کا یہ فن کچھ نہیں آپ کے بغیر اس کی بساط شاعری آپ کے دم محفل شم سجی بہت دل خوش کیا بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا محسن یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا کریم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین پروردگار تجھے واسطہ ہے ایام ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ایام عید زہرا کا جشن امیر مختار کا عید شجاع کے ایام کا ان مومنین مومنات نے 2 مہینے 8 دن تک جو عزاداری کی خدمت کی ہے ان ایام عید کے صدقے میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے احمد ممتاز صاحب کے دولت خانہ پر جو آج کی یہ محفل رکھی گئی ہے سرکار کی نسبت سے اس محفل کے صدقے میں احمد ممتاز کے گھر کو
आफात अर्जी हो समावी से महफूज फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात आज की इस पुरवकार महफिल में तशरीफ लाए हैं, उनकी तशरीफ आवरी को हम सब की बख्शिश का जरिया करार दे। या अल्लाह, जिस तरह तूने हुजूर की आमद पर कायनात को मुनव्वर किया था, हमारे दिलों को इश्क मुस्तफ़ा विलायत मुर्तज़ा अज़दारी सैयद शुहदा से मुनव्वर रखना। या अल्लाह, जिस तरह आमिना के लाल की आमद की वजह से अबू जहलों, अबू लहबों, अबू सुफियानों के घरों में मौत हो गई थी, आज के दाइश, अलकायदा, तालिबानों के घरों में ईद मिलादुन नबी के सदके में हलाकत और मौत नसीब। तमाम मुसलमानों को, तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों को दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज व मसून फरमा। हमारे अजीज जनाबे मौलाना डॉक्टर माजिद रजा आब्दी साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में खिताबत फरमाई और खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ी, इनके हुस्न बयान को, इनकी आवाज व अंदाज को हमेशा के लिए बरकरार रखें और ऐसे खुतबा की तौफीकात में इजाफा फरमाएं। खास तौर पे बारह हम इस बात के विटनेस हैं कि हमारे मिंबरों से कुफरियात, शिरकियात कहे जा रहे हैं, तकसीर और गुलफ कहा जा रहा है। और माशाअल्लाह इन नौजवान खतीब ने जिस खूबसूरत अंदाज में सेंसिटिव टॉपिक्स को निभाया है चंद मिनट में, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ऐसे खुतबा को हमारी कौम को नसीब फरमाए। और अमेरिका के हमारे जो मोमिनीन मोमिनात आजकल बहक रहे हैं, मुशरिकों को मिंबरों पे बिठा रहे हैं, काफिरों को मिंबरों पे बिठा रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं। या अल्लाह इनकी आंखें खोल और ख़ास तौर पे इमाम बारगाहों वालों को, मराकिज़ वालों को, कुफरियात फैलाने वालों को कौम के सरों पर सवार न करने की तौफीक के खैर मरहमत फरमा। हमारे बुजुर्ग जनाब हजरत सखावत साहब किबला शहाब काज़ी जो यहाँ तशरीफ फरमा है, इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में मुसद्दस का तसलसल पेश किया। या अल्लाह इनको सेहत कुल्ली अता फरमा। बेगम साहिबा हमारी बाजी को भी मुकम्मल तौर पे शिफाया फरमा। और हमारे अहमद मुमताज़ के अहले खाना को, हमारी सिस्टर को, इनके बच्चों को और इनके सारे ख़ानदान को, आबदी फैमिली के तमाम ख़ानदान को, बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा है, पढ़ने सुनने वाले, ख़ास तौर पे आज दो माजिद इकट्ठे हुए हैं, हर दो माजिद को हमेशा मज्द के साथ रख। या अल्लाह, जिन शुअरा ने, जिन जाकिरीन ने, जिन नात खानों ने पढ़ा है, ख़ास तौर पे हमारे शानदार नकवी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, इन सब पढ़ने ऐसा हमारे ज़हन, अल्लाह ताला इन सब की इजाज़ नबी, अल्लाह ताला इन सब को जिंदा सलामत रखे। या अल्लाह इनको अजर जजील अता फरमा। ये वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, हुजूर पाक की विलादत का वास्ता, ईद ज़हरा का वास्ता, इमाम सादिक का वास्ता, सच्चे नबी सच्चे इमाम के मानने वाले हैं, हम सबको मिंबरों से सच को प्रमोट करने की तौफीक अता फरमाए। झूठ, फरेब, दगाबाजी से हम सबको महफूज व मसूल फरमाए। हम सबको नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। हमें डेली बेसिस पे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, हमारे बुजुर्गों का, हमारा सबका खातिमा अलल खैर फरमा। अंदरूनी बैरूनी साजिशें जो हमारे मजहब के खिलाफ हो रही हैं, इन साजिशों को ख़त्म फरमा और हमें अकायद और अमाल की हिफाजत की सलाहियत, भरपूर ताकत अता फरमा। कलमे हक कहने की हमें ताकत और सलाहियत अता फरमा। या अल्लाह, हज और ज़ियारत हमें नसीब फरमा। शाम के रास्तों को खोल दे, दाइश को बर्बाद फरमा, इराक के रास्तों को खोल दे, गासिबाना कब्जे को खत्म फरमा।
عسکرین شریفین کی زیارت کے راستوں کو کشادہ فرما۔ ہمارے الہ ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شامل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آل محمد کی خوشی میں خوش اور غمی میں غم منانے کی توفیق کے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ جس طرح مولانا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب نے خوبصورت انداز میں یہ جملہ کہا کہ مجالس میں رونق ہونی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، نعرے لگنے چاہیے۔ جو مجالس کی حیات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حیاتوں کو چینج فرما، اور اس عبادت کو ہمیں تا قیام حضرت قائم کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ہاشم رضا عابدی صاحب بہترین شاعر بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، بہترین ایم سی بھی ہیں، ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں، انہوں نے آج ہمیں مولانا کی زیارت کا بھی موقع دیا اور مومین کی زیارت کا۔ اللہ تعالیٰ ہاشم رضا عابدی صاحب اور ان کے اہل خاندان، ان کے بچوں، ان کے اعزہ و اقربا سب کو زندہ و سلامت رکھنا۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات آج کی اس پاک محفل میں تشریف لائے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم سب کے والدین کی معصیتوں سے درگزر فرما، ہم سب کی بچیوں پر عصمت زہرا کا سایہ فرما، ہم سب کے جوانوں پر سیرت علی اکبر کا پرتو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔ خدا کیسے ملا